حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الفیل کے تقریباً 12-13 سال بعد آپ کی پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی بھی ہیں۔ حضرت عمر سے تقریباً 537 روایتیں، یہ کہ بخاری اور مسلم یعنی احادیث کی کتابوں میں 537 روایتیں حضرت عمر سے مروی ہیں۔ اور چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کیا ہے، ملہم من اللہ ہے، اور والالہام قریب من الوحی ہے، الہام وحی سے قریب ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر یہ حضرات حضرت عمر کی روایت کو مقدم کرتے ہیں۔ پھر صحابہ سب کی خوشبو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، جس نے 60 حج کیے، 1000 سے زائد عمرے کیے، 60 حج کیے اور 1000 سے زائد عمرے کیے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے غلام ہزاروں کی تعداد میں غلام بھی آزاد کیے، تو اس وجہ سے عاشق رسول کے اعتبار سے اس کی خوشبو الگ تھی۔ بعض آپ کے مصنفین حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایتیں اپنی کتابوں کو شروع کرتے، چنانچہ ترمذی میں آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے۔ بخاری کتاب الایمان کے اندر بھی آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا دین خدا عمر کو دے دے۔ علم کے اعتبار سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بخاری میں آپ پڑھیں گے، رأیت الناس علیہم قمص، میں نے لوگوں کو دیکھا ان کی قمیصیں تھیں، ورأیت عمر علیہ قمیص یجرہ، عمر کو میں نے دیکھا کہ اس کی لمبی قمیص تھی، زمین پر لٹک رہی تھی۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت کیا تعبیر ہے اس کی کہ عمر کی قمیص اتنی لمبی ہے؟ اور میں اولتہ بالعلم، کہ عمر کا علم سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ حضرت عمر ہے۔ عمر الفاروق کس کو کہتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ هو الذی یفرق بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان میں انہی کے ذریعے سے فرق ہو گیا، اس وجہ سے آپ فاروق کے فاروق مبالغہ کا صیغہ ہے۔ 40 مردوں کے بعد اور 10 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے اللہ کے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے پیروکار ہیں۔ سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ حسبک آپ کو، ومن اتبعک جو آپ کے پیروکار ہیں، ان سب کو کافی ہے اللہ ہو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا النبی حسبک، حسبک اللہ، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ایک ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو اور جن مومنین نے آپ کی پیروی کی ہے، سمجھے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی کفایت کریں گے۔ تو کاف ضمیر مجرور پر جو ہے نا، من اتبع کا موصول صلہ کا عطف ہے، سمجھے، یہ مضاف نے گویا کہ حسبک کے لیے یہ خبر ہے، یہ مبتدا، اور اللہ اس کے لیے خبر بنے گا، حسبک وحسب من اتبعک من المؤمنین۔ اور دوسرا یہ ہے اللہ آپ کو کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ بھی کافی ہے، اور یہ جو 40 تک مسلمان ہو گئے اور ان میں عمر بھی آ گیا تو یہ آپ کو کافی ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل بے ذوق قسم کے انسان ہوں۔ ارے کچھ بلا پڑا تو 40 مردوں کے بعد اور 10 عورتوں کے بعد آپ نے ایمان قبول کیا۔ یہ کہ اللہ 33 مرد اور 6 عورتیں، مختلف قسم کی روایتیں۔ تو هو الذی فرق اللہ به بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان میں اللہ نے اس کے ذریعے سے فرق قائم کیا۔ یہ فارق بین الحق اس لیے سمی فاروق نے اس کو فاروق کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا، یہ مشہور ہے کہ ایک منافق یعنی ظاہری مسلمان، منافق اور یہودی دونوں کا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رسول پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان یعنی فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلنا ہے میرے ساتھ، ہم عمر سے جا کر کے فیصلے کرائیں گے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمر بڑا غیور ہے، غصے والا آدمی ہے، اس کو طیش آئے گا، غصہ آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے کہ جیتنے والے، ہم اپنے حقوق یہود کو دے دیں، مسلمان ہر صورت میں جیتیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طیش دلانے کے لیے چنانچہ گئے حضرت عمر کے دروازے پر، جس کا تذکرہ 5ویں پارے میں آتا ہے شان نزول میں، کہ حضرت آپ جو ہے نا فیصلہ کریں۔
یہودی نے بتایا کہ عمر فیصلے کے لیے ہم دوسری مرتبہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے نبی کے یہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے میرے حق میں، لیکن یہ مسلمان ہے، عجیب بات ہے، میں یہودی مانتا ہوں، یہ مسلمان نبی کو نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑا سا صبر کرو، میں ابھی آ جاتا ہوں، فیصلہ کر لیتا ہوں دونوں کا۔ اندر سے جا کر کے تلوار لے کر کے اس کی گردن اڑا دیا، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے نا تو عمر اس کے حق میں اسی طریقے اور فیصلہ کرے، سمجھتا کیا معلوم ہو؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ اب کیا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ کیا ہے جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، سمجھتے ہیں؟ یہ عمر ہے جی۔